حرام ہے جب تک حضور کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت میں داخل نہ ہو جائیں۔ اسی طریقے سے تمام امت پہ جنت حرام ہے جب تک حضور کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت تھی کہ آخری میں آئے اور پہلے جا رہے ہیں۔ دیکھنے سننے والے دوستوں کو شاہد احمد خان یوسف زئی کی طرف سے السلام علیکم۔ ہم والے دوستوں کا بھی جنہوں نے ہماری ویڈیو کو دیکھا اور پسند کیا، تو کہتے ہیں کہ ماں کی محبت کے بارے میں آپ کچھ کہتے ہیں تو دل کو لگتی ہے۔ تو ہم تو صرف وہی کہتے ہیں جو ہم نے سنا ہے علماء اکرام سے، بزرگوں سے، اور وہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، کچھ ہم وہ بیان کرتے ہیں، نقل کرتے ہیں، اس کا مفہوم بیان کرتے ہیں۔ اور آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ہماری کمی پیشیوں کو درگزر کیا جائے۔ ایک ماں کے بارے میں ایک واقعہ یاد آ گیا تو میں وہ سناتا ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میری ماں زندہ ہوتی ہی، کون فرما رہے ہیں؟ یہ وہ فرما رہے ہیں جو دونوں کائنات کے مالک، جن کی بدولت ہمیں اللہ رب العزت نے ان کا امتی ہونے کا شرف دیا اور امتیوں کے اندر سردار قوم میں شمار کیا۔ اس طریقے سے فرماتے ہیں نا کہ تمام انبیاء صلاۃ والسلام کے اوپر جنت حرام ہے جب تک حضور کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت میں داخل نہ ہو جائیں۔ اسی طریقے سے تمام امت پہ جنت حرام ہے جب تک حضور کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت تھی کہ آخری میں آئے اور پہلے جا رہے ہیں۔ وہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ عشاء کی نماز ہوتی مسلح پہ ہوتا اور ادھر سے کہتی، میری ماں مجھے کہتی، اے محمد، تو اللہ کی قسم نماز چھوڑ کے کہتا، حکم میری ماں میں حاضر ہوں۔ وہ ماں حاضر ہے جس کے بارے میں آج ہمیں اس کی خدمت تو دور کی بات، تیمارداری کا بھی ٹائم نہیں ہے۔ حال ہی کے اندر ایک میں نے والد محترم کسی کے گزر گئے، دولت ان کی والد محترم نے اتنی چھوڑی کہ اربوں میں شمار تھی ان کی دولت۔ بڑا تعجب ہوا تو جب میں ان کی میت پہ پہنچا تو میں نے ان سے پوچھا، جو خبر آپ کے والد کا انتقال ہوا، غسل کس نے دیا؟ فرمایا دوستوں نے، نوکروں نے۔ خدمت کون کرتے تھے؟ نوکر۔ نماز جنازہ مولانا نے آ کے پڑھایا۔ وراثت ہماری ہے۔ اگر وہی والد محترم اگر ان کو دین کا کوئی سبق پڑھا جاتے تو مجھے بتائیں، جو آدمی ماں یا باپ کی تیمارداری یا بیماری میں اگر اس کی خدمت نہ کر سکتا ہو تو کیا امید کرتے ہیں کہ وہ آخرت کا ذخیرہ بنے گا؟ کیا وہ 4 کلمات پڑھ کے باپ کو بخشے گا؟ تو لہذا دنیا کی دولت کو جتنی جمع کرنی ہے حلال کر سکتے ہو کریں، اس میں کوئی اعتراض نہیں ہے، پر اللہ رب العزت قسم آخرت کے اندر دولت کا سکہ نہیں چلتا، محمدی ہونے کا سکہ چلتا ہے۔ اگر آپ نے اللہ کا حکم اور نبی کا طریقہ اگر اپنی اولادوں کو بتایا، یہ سمجھ لیں کہ آپ نے دنیا بھی کمائی اور آخرت بھی کمائی۔ وہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں جو صحابہ کرام اجمعین کے ساتھ جا رہے تھے اور جا کے اپنی ماں، تقریباً ہزاروں کا لشکر تھا صحاباؤں کا، اور اپنی والدہ قبر کی مبارک کے اوپر جا کے روک دیا اور دو جان ہو کے بیٹھ گئے۔
اور ایسے رو رہے تھے جیسے بچہ روتا ہے. تو آقا تو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ماں باپ سے محبت کرنا سکھائی ہے. اور دین ہے تو محبت ہے، دین نہیں تو کچھ نہیں. اللہ رب العزت و ذات جس نے شداد کو جنت بنانے کی توفیق دی پر حکم ربی نہیں ہوا تو جنت میں داخل نہیں ہو سکے. تو شداد سے زیادہ دولت آپ جمع نہیں کر سکتے. تو آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اپنے بوڑھے ماں باپ کی خدمت کریں. میرے پاس میرے 2 بیٹے ہیں جن کو فالج ہوا ہے، ان کے بیٹے فوج میں بھی ہیں اور یہ دکان چلاتے ہیں. تو میں نے ان سے پوچھا کیسی گزر رہی ہے؟ اس نے بتایا بڑے زبردست گزر رہی. اس نے بولا کیوں؟ میں نے ان سے پوچھا کیوں؟ انہوں نے فرمایا کہ ماں باپ کے بعد اولاد ایسے خدمت کرتی ہے، انہوں نے ہتھیلی کا چھالا بنا کے رکھا ہوا. بیماری ہمیں بیماری نہیں لگتی، بیماری کا غم نہیں ہے. اولاد اگر نیک ہے تو ماں باپ کے لیے سمجھ لو تو محل ہے، اور اگر اولاد نیک نہیں تو وہ محل بھی جھوپڑی سے کم نہیں. اللہ حافظ. السلام علیکم.